بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کو ایک اسم اعظم اس طرح پڑھ لو، صبح 4 بجے سے پہلے پہلے آپ کا بٹوا، آپ کا پرس دولت سے بھر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص میں یہ چند نشانیاں ہیں سمجھ لو وہ ہمیشہ غریب رہے گا۔ کہیں یہ نشانیاں آپ میں تو موجود نہیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج یہ ویڈیو جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ چند ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کے گھر میں غربت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تمام عادات ہیں یا ان میں سے کوئی بھی عادت ہے تو آپ کو غریب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، بلکہ ان عادات کی وجہ سے اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو وہ بھی تمام برباد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو کہ بزرگان دین، بڑے بڑے بزرگان دین کے آزمودے ہیں، اور وہ ان باتوں سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیتے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے محفوظ ہو۔ اگر آپ کے اندر یہ تمام تر باتیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ترک کر دیں۔ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے گھر میں غربت عروج کو پہنچ جاتی ہے، اور آپ کو غریب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ جو پرانے گھر ہوتے تھے وہاں پر نہانے کی جگہ کو الگ بنایا جاتا تھا اور بیت الخلاء کو الگ رکھا جاتا تھا، لیکن آج کل ایک ہی جگہ پر دونوں کو اکٹھا کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، لیکن اس میں برکت ختم ہو چکی ہے اور غربت بھی عام ہو گئی ہے۔ گھر میں کوڑا کرکٹ وغیرہ رکھنے کی جگہ غربت کے داخل ہونے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ گھر میں کچرے کو جمع نہ رکھے اور اسے گھر کے کسی کونے میں رکھے جہاں پر آپ کا آنا جانا نہ ہو، لیکن اکثر لوگوں نے گھر کے اندر ہی گند اور کچرے کو جمع کیا ہوتا ہے، اس سے غربت آنے کے اسباب بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونے سے بھی گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ نمبر 4، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے بھی غربت آتی ہے۔ نمبر 5، کڑے کڑے پاجامہ پہننے سے۔ نمبر 6، صبح سورج نکلنے تک سونے سے گھر میں غربت داخل ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جو پرانے دور کے جو لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ جب فجر کی نماز ادا کر دی جائے تو اس وقت گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ صبح سورج نکلنے تک سونے کا معمول بناتے ہیں تو وہ مالدار ہو بھی جائے لیکن بہت جلد ہی غریب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، استنجا کرتے وقت باتیں کرنے سے، یعنی کہ بیت الخلاء میں اکثر لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں بات کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے بیت الخلاء میں آنے سے کراہت محسوس کرتی ہے، اور جب فرشتے اس امر سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر بے برکتی آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 8، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینے سے گھر میں بے برکتی اور غربت داخل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بزرگ تھے جب کوئی دہلیز پر بیٹھتا تھا تو وہ منع فرماتے کہ دروازے کی دہلیز پر مت بیٹھو۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے آپ کے غربت، آپ کا تنگ دستی گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 9، پونک سے چراغ بجھانے سے۔ اکثر لوگ پونک سے چراغ بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہ کریں اور کوشش کرو کہ اس کو کسی بھی چیز سے بجھا دو
لیکن پھونک سے مت بجھاؤ۔ نمبر 10، جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنے سے غربت اور اسی طرح تنگ دستی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 11، رات کو جھاڑو لگانے سے گھر میں غربت آنے کے سبب بن سکتا ہے۔ گھر میں غربت آنے کی ایک یہ وجہ بتائی گئی کیونکہ رات کے وقت اللہ پاک کی جو مخلوقات ہے جیسے کہ حشرات وغیرہ وہ نکلتے ہیں۔ جب جھاڑو لگایا جاتا ہے تو ان حشرات کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ حشرات اس گھر میں بد دعائیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں غربت کا گھیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سیدھا کرنے سے غربت کے جو آثار ہیں وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔ نمبر 13، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، یعنی غریب رشتہ داروں کو گھر میں نہ داخل ہونے کی اجازت سے منع کرنا۔ ایسے لوگ بھی غریب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی بہت جلدی غریب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 14، مہمان آنے پر ناراض ہونے سے گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ نمبر 15، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے سے بھی گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ نمبر 16، عورتوں کا کڑے کڑے بال باندھنے سے غربت آتی ہے۔ نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی غربت آتی ہے۔ نمبر 18، قبرستان میں ہنسنے سے۔ نمبر 19، برے خیالات کے سوچنے سے۔ نمبر 20، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے۔ نمبر 21، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانے سے۔ نمبر 22، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنے سے بھی غربت آتی ہے۔ نمبر 23، حالت جنابت میں حجامت وغیرہ کرنے سے غربت کے اثرات بڑھتی ہے۔ نمبر 24، اندھیرے میں کھانا کھانے سے۔ نمبر 25، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنے سے، کیونکہ اکثر جو بڑے بزرگان کہا کرتے تھے اگر پیالی یا کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں کھانا پینا مکروہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ نمبر 26، بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننے سے، کیونکہ ہمیشہ سنتی عمل بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ کپڑے پہننے یا جوتا پہنے، جس چیز کا آغاز کرے وہ دائیں طرف سے کرے اور بائیں طرف سے آپ پاجامہ یا جوتا نہ پہننے۔ نمبر 27، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے، یعنی فضول خرچ کرنے سے بھی غربت آتی ہے۔ نمبر 28، دان سے ناخن کاٹنے سے غربت آتی ہے۔ نمبر 29، جسم پر پٹے ہوئے کپڑے اتارے بغیر جسم پر ہی، یعنی کہ بعض لوگ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے پٹے کپڑے پر پیون لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ نمبر 30، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی والے برتن وغیرہ ہے اس کو رات میں ڈانپ دیا کرو، کیونکہ یہ سنتی عمل بھی ہے، کیونکہ رات کو ایسی بلائیں شیاطین وغیرہ نازل ہوتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو اس پر ان کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 31، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنے سے۔ نمبر 32، اگر آپ اپنی اولاد کو اسی طرح بدرد اور گالی دیتے ہیں تو اس سے بھی گھر میں فقر و فاقہ آ جاتی ہے۔ نمبر 33، فقیر سے روٹی یا کوئی چیز خریدنا جو پہلے سے ہی فقیر ہے، اگر آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، آپ اس سے الٹا خرید رہے ہیں تو اس سے غربت آتی ہے۔ اکثر بزرگان دین یہی کہا کرتے تھے کہ غریب لوگوں سے ایسی چیزیں نہ خرید لیا کرو۔ نمبر 24، مکڑی کا جالا گھر میں لگا رہنے سے بھی گھر میں نحوست آتی ہے۔ اکثر لوگوں کے گھر میں جالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو صاف نہیں کرتے۔ نمبر 35،
غلط قسم کا کھانا کھانے سے، یعنی کہ جن کو اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ کھانا کھانے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو یہ تھی چند ایسے عادات جس کی وجہ سے گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ زیادہ وظیفے کرتے ہیں، لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایسے عادات ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ غریب ہوتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، جو شخص عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ اسم اعظم پڑھتا رہے گا اور اذان سے چند منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دولت کی دعا مانگے گا، انشاءاللہ صبح 4 بجے سے پہلے اس کے پڑھنے والے کے پرس میں پیسے آ جائیں گے۔ یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لے۔ کلمات یہ ہے: سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم۔ دوبارہ سنیں: سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم۔